السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ماہ محرم اور نیا ہجری سال یہ ایک حرمت والا مہینہ ہے، اور یہ تب سے ہے جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان و زمین بنائے۔ 4 مہینے حرمت والے اور ان میں سے یہ ایک ہے۔ بہت سارے احباب کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ جو ایک بہت بڑا سانحہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ہوا، شاید اس وجہ سے یہ ماہ محرم حرمت والا ہے، اسی لیے شاید پہلے 10 دن بڑے اہتمام کے ساتھ بڑے سوگ کے انداز میں منائے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ محدود نہیں ہے بلکہ بڑا وسیع تر ہے۔ بالخصوص ہمارا علاقہ، ہمارا وطن پاکستان، وہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے شاید سارا ملک کسی سلسلے کی رو میں بہہ گیا ہے۔ حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ اتفاقات ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا
کہ 17 ذوالحجہ سے لے کے اگر ہم 10 محرم تک آتے ہیں تو یہاں ہمیں 3 شہادتیں ملتی ہیں۔ جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، یکم محرم کو جناب عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور 10 محرم کو جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے۔ یہ دنوں کا نظام جو ہے اللہ پاک نے کسی کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ یہاں تو پیارے پیغمبر کا بیٹا فوت ہوتا ہے، صحابہ کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ دیکھیں جی آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے، سورج بھی بے نور ہو گیا ہے۔ تو آپ نے خطبہ دیا، ذہن صاف کیے، عقیدے کی اصلاح فرمائی، فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ یہ سورج اور چاند تو اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کسی کے زندگی موت کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے۔ معاملہ تو بالکل سیدھا ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ بات، لیکن بہرحال اگر یہ ذہن بن چکا کہ بس شاید یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک یہ محرم کی حرمت، یہ سارا سلسلہ جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ اگر ہم نے افسوس کرنا ہی ہے، شہادت کو اس انداز سے ہم نے سیریس لے کر کے اور بڑا اس کے اوپر غمگین ہونا ہی ہے، تو پھر یکم محرم خلیفہ ثانی مراد رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین ساتھی، بھرپور آپ اس کے ساتھ محبت فرمانے والے ہیں، تو پھر ان کا تو کوئی خیال نہیں ہے ہمیں۔ شاید اصل بات یہی ہے کہ ہمیں اپنے دین کی پہچان نہیں ہے، اصل دین کی روح کیا ہے، سمجھنے والی بات تو یہ ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ شہادت اور اس کے اوپر سوگ، تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شہادت ہوتی کیا ہے۔ یہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اندر موجود ہیں، اور کچھ آپ کی طرف سے جو آرڈر ملا، صحابہ کرام نے تھوڑی کوتاہی اس کے اندر کی، تو اللہ پاک نے اپنے ان عظیم بندوں کو بھی معاف نہ کیا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد منافقوں کو بھی باتیں کرنے کا موقع ملا، دیکھو جی ہم کہہ رہے تھے یہاں مدینہ شریف کے اندر رہ کر کے لڑیں، باہر نہیں نکلیں، ہمارا انہوں نے کہنا نہیں مانا، اب مزہ چکھ لیا، اور یہ لوگ اگر نہ نکلتے، جیسے ہم گھروں میں بیٹھے رہے تو یہ بھی بچ جاتے۔ تو اللہ پاک نے اس کا ایک تو بہت خوبصورت جواب دیا، فرمایا یہ ان کی فضول قسم کی باتیں ہیں، یہ جو اپنے بھائیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، خود اپنے گھروں میں بیٹھ گئے کہ اگر یہ ہمارا کہنا مان لیتے آج ان کو شہادت نہ ملتی۔ جو جنگ احد کے اندر جا کر کے 70 صحابہ شہید ہو گئے، اللہ نے 2 ٹوک جواب دیا کہ میرے پیغمبر ان کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر کے دکھانا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اور اگر تم موت کے منہ میں جانے سے بچ نہ سکے تو تمہاری یہ ساری باتیں فضول ہیں۔ یہ تو اللہ پاک کی طرف سے بہانے بنتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، 70 صحابہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قیمتی کمائی ہے۔ آپ نے 13 سال مکہ کے اندر تبلیغ کی ہے، یہاں 2 سال مدینہ کے اندر بھی گزر چکے ہیں، 15 سال کی کمائی وہ آپ میدان بدر میں لے کے اترتے ہیں۔ 70 کفار کو جب تیگ کرتے ہیں تو اس کے انتقامی کارروائی کے لیے وہ دوبارہ سے آ جاتے ہیں۔ اب اس موقع پہ آپ کے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اسی مارکے کے اندر شہید ہو رہے ہیں۔ اگر آپ بھی اسی انداز سے ان شہداء کی شہادتوں کو لے کر بیٹھ جاتے تو میرا خیال ہے باقی سارا ٹائم جو 7-8 سال کا دورانیہ ہے وہ بس انہی کے اوپر رونے دھونے میں گزر جاتا، کوئی اور کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو بھائی ہم تو کلمہ پڑھنے والے، اپنے نبی کو ماننے والے، دین اسلام کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، تو کیا پیارے پیغمبر سے کوئی رہنمائی نہیں ملتی ہمیں؟ یا پھر اس رہنمائی کے ساتھ ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں؟ اور شاید ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس انداز سے چلتا ہے
جو دین کی روح ہے، پورا سال ہیں عمل کرنے والے کام ہیں، ان کی تو پرواہ نہیں ہے، بس چند دن مناؤ کام سارا سیدھا ہو گیا۔ تو یہ اسلام کوئی ایسا موسمی دین نہیں ہے کہ چند دنوں کے لیے اس کو منا لیا جائے اور اس کے بعد چھٹی۔ تو آئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی جو شہداء ہیں ان کے ضمن میں اصل ذہن صاف کیا اور بات سمجھائی۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، او منافقو، بے ایمانو، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، کٹ مرے، چاہے اللہ نے بہانہ ہی بنا دیا چلو، لیکن اللہ کی راہ میں جان پیش کرنا، نکلے تو دین اسلام کے لیے تھے نا، اب وہ اپنی جانیں قربان کر گئے، لہٰذا ان کو مردہ مت سمجھو۔ وہ یہ نہیں ہے کہ بس شہید ہوئے ہیں تو شاید بیکار گئے ہیں، مر گئے ہیں، نہیں، فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، باقاعدہ سے روزی کھانا پینا ان کو میسر آتا ہے۔ اب یہ ایک بڑا عجیب و غریب سا اشکال ہے کہ وہ کس انداز سے زندہ ہیں؟ شاید قبروں میں زندہ ہیں کہ دوبارہ روح لوٹا دی جاتی ہے اور یہاں ان کو کوئی کھانا پینا ملتا ہے، یا پھر ہم قبریں کھودتے بھی ہیں، بعض دفعہ تو ہمیں وجود نہیں ملتا، چلیں جی وہ لیٹا ہوا ہے، شاید اس کا تعلق کنیکٹ اس کا جڑ جاتا ہے اور اس کے جسمانی طور پہ بالکل وہ حشاش بشاش رہتا ہے۔ یا کوئی تیسری صورت بھی ہے؟ ہاں بھائی، تیسری صورت ہے اور اس کا ذکر حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ تو اس ضمن میں ہمارے ذہن میں جو بات آ رہی ہے کہ یہ زندگی کیسے، تو پہلی بات تو قرآن مجید نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے، سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 154 ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جس انداز کا موضوع یہاں بیان ہوا ہے کہ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کو مردہ مت سمجھو، یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں کٹ مرے، شہادت پا گئے، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں ان کو رزق ملتا ہے۔ ہم کہیں گے کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی اور ان کا وہ جینا اور ان کا کھانا پینا، اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ اللہ پاک کا فرمان ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اے دنیوی ذہن رکھنے والو، تمہیں شعور نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس انداز میں اللہ تعالیٰ کے ہاں خوش ہیں اور کھانا پینا ہے ان کا اور ان کی زندگی ہے۔ تاہم ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھ لیا اسی ضمن کے بارے میں کہ جو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں ان کو رزق ملتا ہے، تو اس کی کوئی وضاحت ہی فرما دیجئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے جب اللہ کے رسول سے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ ارواحہم فی اجواف طیر خضر، ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں، ان کے سینوں کے اندر موجود ہوتی ہیں، لہا کنادیل معلقۃ بالعرش، ان کے لیے گھونسلے ہوتے ہیں جو اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ وہ قندیلیں، وہ گھونسلہ کہنے کو گھونسلے ہے، لیکن حقیقت اس کی کیا ہے وہ تو ہم دنیوی لحاظ سے سمجھ نہیں سکتے۔ تسرو من الجنت حیث شاءت، وہ ان قندیلوں سے، ان اپنے گھونسلوں سے، ان اپنی رہائشوں سے نکلتے ہیں، وہ پرندے اڑتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں جنت کے اندر جا کر کے جہاں سے ان کا دل جاتا ہے۔ ثم تاوی الی ذلک القنادیل، پھر وہ انہی گھونسلوں کی طرف پلٹ آتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ذرا اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ کتنا اہم ترین مقام ہے، اور یہ کس کو حاصل ہے؟ صرف شہداء کو۔ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹوں کے اندر اور اللہ کے عرش کے ساتھ ان کی رہائشیں اور جنت کے اندر جانا اور وہاں سے کھانا پینا۔ لہذا یہ ہے وہ حقیقت جس کو ہم شاید دنیا کے لحاظ سے نہ سمجھ سکیں، لیکن اللہ پاک نے سمجھا دیا کہ یہ شہادت تو اتنا اونچا مقام ہے، یہ تو بہت اعلیٰ رتبہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کو زندہ ہیں، مردہ مت سمجھو، نہ ہی مردہ ان کو کہو۔ اور پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ
مزید تسلی فرماتے ہیں، فرمایا فارحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ پاک نے اپنے فضل سے جو کچھ ان کو عنایت کر رکھا ہے اس کے اوپر وہ بہت خوش ہیں، فارحین، خوشیاں منا رہے ہیں، خوش باش ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، جو ابھی ان کے بعد ان کے بھائی دنیا کے اندر موجود ہیں، ابھی ان کو موت نہیں آئی، وہ بھی انہی کے راستے پہ دین اسلام کے اوپر چل رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، ان کے ضمن میں بھی خوش ہیں کہ چلیں ہمیں تو اللہ نے کامیابی دے دی، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر بھی کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ بھی غمگین ہوں گے۔ یعنی ایک تو ان کو اپنی خوشیاں، ایک جو ابھی دنیا کے اندر موجود ہیں ان کے بھائی، ان کے عزیز و اقارب اور ان کے جو اسلامی ساتھی ہیں ان کے بارے بھی وہ خوش ہیں، تسلی میں ہیں کہ ان کا بھی کام سیدھا ہے، ان کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں یستبشرون بنعمت من اللہ و فضل، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ کے فضل کی وجہ سے خوش ہیں، خوش باش، بشارتوں میں ہیں، خوشیوں میں ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پاس ایک گارنٹڈ معاملہ ہے کہ ہم ایمان والوں کا بدلہ تو ضائع نہیں کرتے۔ جو ایمان والا اپنی محنت کر کے آئے گا، ہمارے راستے میں کٹ مرے گا، اپنی جان کو پیش کر دے گا، پھر ہم اس کا بدلہ رکھ لیں گے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو یہ ہے شہادت کہ جس بندے نے بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان کو پیش کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ اعزاز سے اس کو نواز دیا۔ یہ ہے ہمارا دین، اور یہ ہے دین کے اندر محنت، اور اس محنت کے ضمن میں انسان کا اپنے دشمن سے ٹکرانا اور اسی سلسلے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، یہ کوئی معمولی سی بات ہے۔ لہذا جو کوئی بھی، یہ شہادتوں کی لائن لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام بہت زیادہ ان میں سے شہداء ہیں، تو لہذا ان کے یہ اعزازات ہیں، ان کو یہ اللہ پاک کی نوازشیں نصیب ہو رہی ہیں۔ اسی طرح یہ شہادت کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اس کی فضیلت، آپ فرماتے ہیں ما من نفس تموت لہا عند اللہ خیر، کوئی بھی جان جب وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتی ہے اور اللہ کے ہاں اس کو ایک خیر نصیب ہوتی ہے، یسرھا ان ترجع الی الدنیا، وہ نہیں چاہتی کہ دنیا میں واپس آ جائے، الا شہید، ہاں شہید جو ہے وہ چاہتا ہے مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے۔ فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَن يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کے اندر دوبارہ لوٹایا جائے اور میں اللہ کے راستے میں ایک مرتبہ پھر شہید ہو جاؤں۔ لما یرا من فضل الشہادہ، یہ کیوں ہوتا ہے؟ جو وہ شہادت کی قدر وہاں پہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر اپنے ان شہداء کو نواز رہے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ایک شہید ہونے والا انسان جب کہ دنیا کے اندر سے کوئی بھی چلا جائے اس کا واپس آنے کو جی نہیں چاہتا، صرف شہید آنا چاہتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو واپس نہیں بھیجتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ابو جو کہ اسی غزوہ احد کے اندر شہید ہو رہے ہیں، تو اللہ پاک نے تیرے ابو کو زندہ کیا اور اس سے کہا کہ میرے بندے بتا تیری کو خواہش تمنا، یہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو وہ آگے سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ جی بس بہت کچھ مل گیا، بس ایک آرزو ہے میری کہ آپ مجھے دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دیں، میں ایک دفعہ دوبارہ تیرے راستے میں اپنی جان پیش کروں، دشمن سے لڑتا ہوا اپنی جان کٹوا کر کے دوبارہ قربان ہو کے تیرے پاس حاضر ہو جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ تو ہمارا دستور ہی نہیں ہے، ہم دنیا کے اندر ایک ہی دفعہ بھیجتے ہیں، اب تو دنیا کے اندر سے آ گیا ہے، دوبارہ واپسی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے، یہ ایک طرح کا اکرام ہے کہ دیکھیں اب اتنا بڑا اعزاز کہ ایک شہید، یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ کے والد صاحب سے باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی تمنا، کوئی آرزو میں پوری کر دوں۔ اور پھر
یہ شہدائے احد نے بھی کچھ ایسا ہی معاملہ دیکھا ہے. جب وہ اپنی موجیں دیکھیں، تمنائیں پوری ہو رہی ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ جی کوئی ایسا بہانہ بنا دیں، ہمارے جو پیچھے بھائی بیٹھے ہیں ان تک ہماری یہ صورتحال، یہ ہمارے حال احوال، یہ ہماری خوشیاں پہنچ جائیں ان کو، تاکہ وہ مطمئن بھی ہو جائیں، خوش بھی ہو جائیں اور اپنے آپ کو مزید جذبات کے ساتھ لے کر کے چلیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارا پیغام ایسے ہی حالات میں ہمیں دیا ہے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، میں آپ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں. تو اب دیکھیں یہ شہادتیں اور یہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا، یہ کس قدر قیمتی سلسلہ ہے اور کتنی یہ عظیم چیز ہے. آپ اس کا اندازہ کرتے جائیے، اور اس سے بڑھ کے تو کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہادت کی تمنا کی ہے. نبیوں کے سردار ہیں، کیا ضرورت تھی؟ جان تو ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، اور اللہ نے آپ کو یہ موقع بھی خیر نہیں آنے دیا. اسی غزوہ احد کے اندر افواہ پھیلی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں آپ شہید نہیں ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے. لیکن آپ کی تمنا، اب دیکھیے پیغمبروں کے سردار ہیں، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے دوبارہ زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں. 3 یا 4 دفعہ آپ نے یہ تمنا فرمائی. آخر ذرا اندازہ لگائیے، وہ پیغمبر جس کے اوپر دین اسلام نازل ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک لمحے سے آپ کو باخبر فرما رہے ہیں، آخر کوئی بات تو ہے نا جس کی بنیاد پہ آپ اس چیز کی تمنا کر رہے ہیں. ہم کیا سمجھیں بھائی؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم دین اسلام کے لیے کوئی بھی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر ہوگا تو چلو تھوڑا بہت جو ہے وہ ہمارے جذبات ہوتے ہیں، کوشش کر لیتے ہیں اپنے باری. لیکن جو دشمن کے مقابلے میں جا کے کھڑا ہوتا ہے، کفار سے لڑتا ہے، ٹکراتا ہے دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے، تو یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے. اور اس راستے میں جب اس کو موت آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کو نوازنے کی انتہا کر دیتے ہیں. کچھ ایسے ہی معاملات یہ اکثر صحابہ کے ساتھ ہوئے ہیں. میں نے عرض کیا کہ خلفائے راشدین میں سے دیکھ لیجئے، صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ شہید نہیں ہوئے، جناب عمر شہید ہوئے ہیں، جناب عثمان شہید ہوئے ہیں، جناب علی شہید ہوئے ہیں. یہ شہادتوں کی میں نے عرض کیا کہ لائن لگی ہوئی ہے. غزوہ بدر کے اندر 13 شہید ہو رہے ہیں، جنگ احد کے اندر 70 شہید ہو گئے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر ہم اپنے ان لمحات کی طرف توجہ فرمائیں تو بڑا آسان ہو جائے گا معاملہ، کہ اگر ہمارے ذہنوں میں یہ شہادت کا مقام یہ بیٹھ گیا ہے اور ہم نے اس چیز کو محسوس کر لیا ہے، تو آج بھی ایسے حالات ہیں کہ اگر کسی کا کوئی شہید ہوتا ہے تو وہ اس پہ غم زدہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہتا ہے موت تو آنی تھی، اللہ نے اس جان کو قبول کر لیا، ہمارے لیے اس سے بڑھ کے اعزاز کوئی نہیں ہے. تو بھلا صحابہ کرام اس دور کے اندر جو لوگ شہید ہوتے تھے، تو کیا وہ لوگ اس طریقے سے ماتم کیا کرتے تھے، یا پھر وہ اس انداز کا جناب غم کیا کرتے تھے کہ ایک ایک شہید کو لے کر بیٹھ جائیں اور دنوں کے حساب سے، مہینوں کے حساب سے، پھر اتنے سال گزر گئے، آج تک کسی نے کسی اور شہادت کو اس انداز سے یاد کیا ہو یا اس کے اوپر سو کیا ہو؟ نہیں ملے گا. اور حقیقت بات یہ ہے کہ اس کے اوپر اس انداز کا سلسلہ یہ ہے بھی نہیں. ہاں اگر آپ شہادت سمجھتے ہیں، اور یقیناً شہادتیں ہوئی ہیں، انہی شہادتوں میں سے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بھی شہادت ہے، لہٰذا اس کی قدر کیجئے. آپ نے بہت بڑی قربانی پیش کی ہے، آپ کو بہت بڑا اعزاز ملا ہے، اور یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں ہے، یہ پیارے پیغمبر کی پیشین گوئی بھی موجود ہے. تو آئیے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ضمن میں 2-4 باتیں پیارے پیغمبر کی زبان سے سماعت فرما لیجئے، تاکہ ہماری تسلی بھی ہو جائے. اور الحمدللہ ہم تو ہر لحاظ سے سب کے ساتھ محبتیں کرنے والے، کسی کے ساتھ ہماری کوئی نفرت یا بغض والی تو بات ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو دین اسلام کے خلاف ہے. ہم نے پیارے پیغمبر کے کسی ایک ساتھی کے بارے میں بھی کوئی ایسی میلی نظر سے یا دل میں کوئی ایسی غلط بات سوچی، کام خراب ہو گیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا معیار ہے.
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت پانا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام جیسا ایمان لانا ہوگا۔ اگر ہم نے صحابہ کے ساتھ ہی نفرت کا سلسلہ شروع کر دیا تو ہمارے پلے کیا رہ گیا؟ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب کوئی بھی ہو، ان کے ضمن میں پیارے پیغمبر کے فرامین موجود ہیں۔ جناب علی رضی اللہ عنہ کو اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کا فرمان موجود ہے۔ جناب حسن حسین کے بارے میں بھی آپ کی وضاحتیں موجود ہیں۔ فرمایا اگر کوئی ان سے محبت کرے گا تو میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، اور اگر ان سے کوئی نفرت کرے گا تو مجھ سے نفرت کی بنیاد پہ وہ نفرت کرے گا۔ لہٰذا پیارے پیغمبر کے صحابہ ہوں، آپ کی آل اولاد ہو، آپ کی ازواج مطہرات ہوں اور آپ کے ماننے والے ہوں، سبھی کے ساتھ ہماری محبت ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بغیر ہمارا کام بالکل نہیں چلنے والا۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں جناب حسن حسین کے بارے میں؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ آپ فرماتے ہیں یقیناً حسن و حسین یہ جو میرے نواسے ہیں یہ جنت کے جو جوان ہیں ان کے سردار ہیں۔ لہٰذا دیکھیے کس قدر اعزاز کی بات ہے کہ جناب حسن و حسین یہ آپ کے نواسے ہیں۔ چونکہ اتفاق ایسا ہوا کہ آپ کا بیٹا کوئی بڑا نہیں ہوا، جوان نہیں ہو سکا، تو آپ نے وہ بیٹوں والی اولاد والی پوری محبت اپنے نواسوں سے کی ہے۔ اسی طریقے سے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے تھے، آپ کے نواسے تشریف لاتے، آپ خطبہ بند کر دیتے، ممبر سے اتر آتے، نیچے اتر کر کے اپنے نواسوں کو پکڑ لیتے اور لا کے اپنے پاس بٹھا لیتے۔ اندازہ فرمائیے، حالانکہ یہ خطبہ بڑی ایک اہم ترین عبادت ہے، لہذا پیارے پیغمبر کی محبت اپنے نواسوں کے ساتھ، اور پھر جس انداز کی خوشخبریاں فرمایا یہ میرے شہزادے جنتی شہزادے ہیں، اور جو جنتی جوان ہیں ان کے یہ سردار ہیں۔ اور ایک بہت بڑی بات، جناب حسین رضی اللہ عنہ آپ کے شبیہ تھے، یعنی ان کی شکل پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی، کیونکہ آپ کے نواسے تھے، بیٹی کے بیٹے ہیں، تو بیٹیاں اپنے باپ کے ساتھ مشابہت لازمی طور پہ اختیار کر جاتی ہیں۔ اس کے اوپر ایک گواہی بھی موجود ہے اور محبت بھری گواہی ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عصر کی نماز کے بعد نکلتے ہیں مسجد سے، اور آپ کے ساتھ جناب علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ یہ محبتوں کا پیغام ہے، یہ محبتوں والا دین ہے، یہ محبتوں والا ماحول ہے۔ اس کو نفرتوں میں نہ تبدیل کیجئے کہ آپس میں نفرتیں مخالفتیں ثابت کر کے ایک دوسرے کو دشمن ثابت کرنا، اور اس بنیاد پہ وہ دین کے جو بنیادی گویا کہ ان کی روح بھی تھے، اور ان کے یہ اسلام کے پودے کو وہ سینچنے والے بھی تھے اور اس کو بڑا کرنے والے بھی تھے، اور ہر لحاظ سے اس کو تقویت دینے والے تھے۔ اس اپنے دین اسلام کے پودے کو کمزور مت کیجیے، یہ صحابہ کرام کی وجہ سے یہ پھلا پھولا ہے۔ لہٰذا جناب بکر اور جناب علی رضی اللہ عنہ یہ کٹھے چل رہے ہیں، اور ساتھ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی چل رہے ہیں۔ چھوٹے بچے ہیں، جیسے بچے مسجدوں میں آتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خوشی کے لمحات میں بڑے خوشی کے انداز میں کیا کہتے ہیں؟ بے ابی، میرے ابو قربان ہو جائیں، شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے، نبی کے مشابہ ہے، لیس شبیہا بعلی، یہ تو علی کے ساتھ شکل ہی نہیں ملتی۔ اب یہ کوئی نفرت کی بات نہیں ہے، یہ بڑی ہی محبت کی بات ہے۔ کیوں کہ نبی تو نبیوں کا سردار ہے، اس نبی کی وجہ سے تو سب کچھ ان صحابہ کرام کو نصیب ہوا ہے، اس نبی کی وجہ سے جہنم سے بچ کر کے جنت کی راہ پہ چلنے والے بنے ہیں۔ لہٰذا یہاں کوئی ایسی بات نہیں کہ دل میں کوئی جناب علی کے دل میں غصہ آئے کہ لو جی وہ کر یہ بات کیوں کر رہے ہیں، نہیں، غصہ نہیں ہے۔ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، جناب علی رضی اللہ عنہ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، بڑی بات کی ہے وہ کر، بڑی بات کی ہے۔ کیوں کہ نبی کے ساتھ مشابہت اور کیا چاہیے؟ تو یہ بھی ایک بڑی قیمتی بات ہے جو جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شبہات، آپ کی شکل، آپ کی تصویر محمد رسول اللہ کے ساتھ ملتی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اتفاقات ہیں، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول تمنا کر رہے ہیں شہادت کی، تو جس کو شہادت نصیب ہونا تھی اللہ کے کاغذات میں، اللہ کی تقدیر میں لکھا تھا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔
آگے وہ علیحدہ بات ہے کون مجرم ہے کون جرمدار نہیں ہے، اتفاق ہوا ہے، یہ ایک بہانہ بنا ہے، کون جناب حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے در پہ تھا، یا کہاں سے ارادے تھے باقاعدہ طور پہ، یا اس کے پیچھے بات کیا تھی، یہ ایک لمبی ہسٹری ہے، یہ گھنٹوں کا نہیں دنوں کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی بھائی اس کی تحقیق کرے تو انشاءاللہ وہ بھی تہ تک پہنچ جائے گا۔ تو بات اس انداز کی نہیں ہے جس انداز سے وہ پیش کی جاتی ہے اور بھائیوں نے صاحبوں نے بنا کے وہ لوگوں کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ بہرحال ایک اتفاق، اور یہ اتفاق یہ تو زبان نبوت سے بات نہیں کر رہی ہے، آپ کی پیشین گوئی موجود ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں جناب حسن اور حسین کے بارے میں؟ چونکہ میں نے عرض کیا کہ بچے تھے آپ کی بڑی محبت ہے ان کے ساتھ، تو آپ کیا کہتے ہیں، پیشین گوئی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ میرا بیٹا جو حسن ہے نا، یہ بڑے ہیں، یہ دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور یہ دو مسلمان جماعتیں وہی ہیں جن کا آپس میں ٹکراؤ ہوا ہے اور جس کے نتیجے میں جناب حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو رہے ہیں، انہی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروا رہے ہیں جناب حسن رضی اللہ عنہ۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی پیشین گوئی موجود ہے کہ یہ میرا بیٹا دو جماعتوں میں، دو پارٹیوں میں آپس میں نفرت ختم کرا کے، لڑائی ختم کروا کر کے صلح کروائے گا، اور یہ میرا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہوگا۔ جناب حسین کے بارے میں فرمایا۔ اب پیارے پیغمبر کی پیشین گوئی ہے۔ اب یہ تو اتفاق بہانہ بننا تھا، بن گیا، اللہ نے وہ اعزاز دے دیا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جس کے وہ لائق تھے اور جو اتنا اعلیٰ رتبہ تھا وہ پا گئے۔ لیکن آج بھی کسی کی شہادت ہوتی ہے نا، جائیں دیکھ لیں، حالات کا جائزہ لے لیں، بسا اوقات تو اتنی خوشیاں مناتے ہیں کہ مٹھائیاں لوگ تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں جان تو جانی ہی تھی، اللہ کے راستے میں چلے گی، اور کیا چاہیے۔ اب اگر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت وہ بھی پیارے پیغمبر کی زبان مبارکہ کے مطابق ہو رہی ہے تو کیا یہ دکھ کی بات ہے یا اس قدر افسوس کی بات ہے؟ وہ افسوس جو 3 دن سے اوپر کیا نہیں جا سکتا، ایک شہید کے اوپر وہ سالہ سال بلکہ صدیاں گزر گئیں، ہم اس بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کے وہ جو اعزاز آپ کو نصیب ہوا ہے اس کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں تاکہ ہمیں دین سے آگاہی ہو، دین کی حقیقت ہمارے سامنے آئے تو کام سیدھا ہو جائے گا۔ پھر تو ایک لحاظ سے بڑی یہ خوشی والی بات بن جائے گی نا۔ میں نے عرض کیا نا کہ آج یہ دور جب ایک دوسرے کو لوگ کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں، اب بھی اتنا سا دین اور اس قدر جذبہ لوگوں کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی دشمن سے لڑتا ہوا مرتا ہے تو گھر آنے والے مہمانوں کو وہ دودھ پلاتے ہیں، وہ مٹھائی کھلاتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے۔ شہید تو بہت بڑی بات ہے۔ لہذا یہ سوال جناب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی کیا گیا، عبداللہ بن عمر ان کا نام ہے، اور اہل کوفہ جو حقیقت بات ہے بہت سارے لوگ سب سمجھتے ہیں، حقائق یہی ہیں، یہ کوفہ والوں نے ساری کارستانی کی ہے، اور وہ کوفہ والے جو خط لکھ لکھ کے بلا رہے ہیں تو اتنی سارے پورا ایک شہر آباد ہے، اس شہر کے ہوتے ہوئے چند لوگ آ کے زیادتی کر جائیں پھر سارے شہر والے تو مر گئے۔ یہاں پیارے پیغمبر ان کے ماننے والے کتنے تھے؟ چند 100 تھے، ہزاروں کا لشکر آگے ہے۔ ان مسلمانوں نے، ان صحابہ نے، ان عظیم لوگوں نے پیارے پیغمبر کا ایسے ساتھ دیا جیسے ساتھ دینے کا حق تھا۔ پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ اب ان ظالموں نے بلا کر کے ان کو تنہا چھوڑ دیا کہ ان کو وہ پناہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، بعد میں پھر وہ خود ہی ساری کاروائی کر کے تو بس ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ تو جناب عبداللہ بن عمر نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ اہل کوفہ آئے حج کرنے کے لیے، حرم میں بیٹھے، پوچھے یہ شیخ کون ہے؟ کہتے جی عبداللہ بن عمر ہے۔ آپ کے پاس آئے اور آپ کو یہ پوچھنے لگ گئے کہ جو کوئی محرم ہو یعنی کہ احرام کی حالت میں ہے وہ اگر مکھی مارے تو کیا اس پہ دم آتا ہے؟ یعنی ہوتا ہے نا جمرے کے اندر اگر کوئی ایسا غلط کام کرتا ہے تو اس کے اوپر دم، ایک خون لازم ہو جاتا ہے، تو کیا کوئی مکھی اگر مارے گا احرام کی حالت میں تو اس کے اوپر دم آئے گا؟ آپ بڑا پریشان ہوئے اور آگے سے یہ جواب دیا کہ ابن بنت رسول کو شہید کر دیا، آج مکھی کے اوپر سوال کر رہے ہیں۔
تو جناب عبداللہ بن عمر کیا سمجھتے تھے؟ ایک محدث عظیم انسان تھے جو سمجھتے تھے کہ یہ ساری کارستانی کوفہ والوں کی ہے، اور ان کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ رسول اللہ کے نواسے کو شہید کیا ہے، اس وقت تو تمہیں غیرت نہیں آئی، آج مکھی کے اوپر سوال ہو رہا ہے۔ لہذا یہ وہ دو پھول ہیں جناب حسن و حسین جو آپ کے نواسے ہیں، بڑی قیمتی انسان ہیں۔ آپ ان کے بارے میں فرماتے ہیں ہما ریحانی من الدنیا، دنیا کے اندر یہ تو میری خوشبو ہیں، خوشبو کہ جس کے ساتھ انسان کو سکون ملتا ہے۔ آج ہم بھی خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں نا، پرفیوم استعمال کرتے ہیں، اچھی سے اچھی خوشبو، بڑا دل خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی پیارے پیغمبر کے دل کی خوشی حسن و حسین کے اندر ہے، لہٰذا ہمارے دل کی خوشی بھی جناب حسن و حسین ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارے دل ہیں، اور پیارے پیغمبر کے نواسے ہیں تو لازمی بات ہے ہماری بھی جان ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک اپنی جان کو اس طرح قریب لیتے ہوئے باقی بھی پیارے پیغمبر کے اس قدر جان ساتھی اور آپ کے جان کے اوپر جانے دینے والے، اور پیارے پیغمبر ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایسا انسان ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں محمد بھی نہیں دے سکتا، یہ اس قدر میرے اوپر احسان کرنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آج ہماری زبانیں اٹھتی ہیں تو ان صحابہ کے خلاف، تو پھر کیا ہم یقینی طور پہ، حقیقی طور پہ ان حسن حسین کا دفاع کرنے والے ہیں، یا واقعی دل سے ان کو ماننے والے ہیں؟ میرے خیال میں تو حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقائق وہ ہیں جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ اگر ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں تو پھر دین اسلام تو ہمیں جو رہنمائی دیتا ہے، پھر اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے، تو پورا سال چلنا ہے، پورے اعمال کو لینا ہے، نظریات کو لینا ہے، اپنے عقائد کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے حالات کو دین اسلام کے مطابق نبھانا اور چلانا ہے۔ جبکہ حالات دیکھیں تو حالات کیا ہیں؟ آگے پیچھے ایسے لوگ جو لوٹ مار کر رہے ہیں، اب لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، سارا سال لوگوں کو لوٹیں گے، حق ماریں گے، لوگوں کے ساتھ ناجائز سسٹم چلائیں گے، لیکن آج کل وہ چند دنوں کے لیے سمجھیں گے شاید لوگوں کو کھانا کھلا کے ہماری جان بخشی ہو جائے گی۔ ایسے نہیں ہوتا۔ سارا سال یہ قبرستان کا سلسلہ ہے، کوئی آپ پہ پابندی نہیں ہے، آپ جائیں جب چاہیں جائیں، دعا کریں آپ، جب کبھی آپ دیکھتے ہیں بارش ہوگی، کوئی معاملہ ہے، اپنی قبر کو سیدھا کر لیں، اس کے نشانی قائم رکھنا، باقی رکھنا جائز ہے، آپ جائیں اس کو سیٹلمنٹ کریں۔ لیکن یہ تو کوئی بات نہیں کہ ماہ محرم آیا ہے تو اب ان 10 دنوں کے اندر بالخصوص صرف یہ قبروں کو صحیح کیا جا سکتا ہے، ان کی لیپا پوتی کی جا سکتی ہے، باقی جائے قبر جدھر مرضی چلی جائے، یہ کیا بات ہے؟ اور پھر ان 10 دنوں کے اندر یہ رونا دھونا اور اس طریقے سے واویلا کرنا، بلکہ اپنے جسم کو زخمی کرنا، اپنے آپ کو مارنا، یہ کہاں کا دین ہے؟ پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ آپ فرماتے ہیں جس نے اپنے گالوں کو پیٹا، اپنے منہ کے اوپر تھپڑ مارے اور اپنے گریبان کو پھاڑا، حتیٰ کہ جاہلیت کے بول بولے، او فلاں تو فلاں تھا، تو چلا گیا، یہ ہو گیا، جیسے ہمارے یہ جاہل قسم کے لوگ عورتیں کرتی ہیں۔ فرمایا جو ایسے کام کرتا ہے اس کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ کوئی جہالت میں کرے یا سوچے سمجھے پروگرام کے تحت کرے، یہ کوئی عامی آدمی کرے یا کوئی پڑھانے سکھانے والا ان سے کروائے، جائز تو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو پیارے پیغمبر کے فرمان کی مخالفت ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کا ہمارے ساتھ تعلق کوئی نہیں، ہم تعلق بھی پیارے پیغمبر سے بناتے ہیں، من مرضی بھی کر لیتے ہیں، کام بھی وہ کرتے ہیں جو ہمارے جی میں آتا ہے۔ لہٰذا آج کل یہ سلسلے جو ہم نے چلا رکھے ہیں، قبروں پہ مٹی ہے اور پارے لے کے چلے جانا ہے، وہاں پڑھائی کا سلسلہ ہے، یہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے نا کہ وہاں جا کے اوپر پڑھنا، قرآن لے کے جانا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کہ یہاں ہمیں کسی بات کی فکر ہو نہ ہو، اپنی پرواہ ہے کہ نہیں ہے اللہ عالم، کہ ہم تو اپنی خود کی فکر کرنے والے نہیں ہیں، قبروں والوں کی فکر ہو جاتی، وہ بھی سال کے بعد اور محرم کے یہ پہلے 10 دنوں کے اندر، اور بالخصوص 10 محرم کو پارے لے کے کچھ لوگ چلے جائیں گے اور وہاں جا کے کھڑے ہو کے تلاوت کریں گے۔ او بھائی کچھ کرنا ہی ہے، اگر تم حقیقی ورثاء ہو، نیک اعمال کرو، تمہارے والدین ہیں اور تمہارے بہن بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے گا۔ یہ تلاوت تو بذات خود ایسا عمل ہے، جو کوئی تلاوت کرتا ہے اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ یہ تو کنورٹ ہونے والی اور
دوسری طرف جو ہے شفٹ ہونے والا، اس کا معاملہ ہی نہیں ہے، بس جی سے جو چاہا بنا لیا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائیں، اللہ حقائق کو سمجھنے اور جو حقیقی روح ہے دین اسلام کی، اور پھر دین اسلام کے اندر جو قابل قدر چیز ہے شہادت، اللہ کی راہ میں شہید ہونا، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو پیش کرنا اور اس کی قدر و قیمت، اس کو اللہ سمجھنے کی توفیق دیں، اور اسی راہ پہ جس راہ پہ ہمارے یہ بڑے چلے، شاعر کہتا ہے نا اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، کہتا ہے یہ ہمارے بڑے ہیں، اس جیسے لا کے تو دکھا، جب کہیں اکٹھ ہو لوگ اکٹھے ہوں تو یہ میرے بڑے ہیں۔ وہ عرب لوگ اپنے بڑوں کی بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام کے جو گارڈ تھے، جو صحابہ کرام کی جماعت ہے، جو پیارے پیغمبر کے ماننے والے ہیں، اولئک آبائی، یہ ہمارے آبا ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، فجئنی بمثلہم، ان جیسے لا کے تو دکھاؤ۔ اس دنیا کے اوپر آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کے بعد اگر کوئی افضل ترین جماعت اللہ پاک نے پیدا کی ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم اور ان کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ علی النبی۔